الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم انسان کے ذمے جو بھی حقوق ہے دو قسم پر ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ دونوں میں کامیابی اور کامرانی ضروری ہے اور ہر ایک دوسرے سے اہم ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام 23 سال 10 سال مدنی زندگی، 13 سال اس سے پہلے مکی زندگی اللہ کا دین سمجھایا، عقیدہ سمجھایا، اعمال سمجھائے، گناہوں کا تعارف کرایا کہ یہ گناہ یہ اللہ کی نافرمانی، پھر حق ادا کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو کہ نفوس قدسیہ تھے، جو وضو کرتے تھے تو فرشتے اس پانی کو ترستے تھے، جن پہ اللہ کی طرف سے سلام آتا تھا، وہ گھر سے آ رہے ہوتے تھے، جبرائیل امین آ کے کہتا تھا، فرماتے تھے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، صدیق، فاروق، عثمان، علی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ اللہ کی طرف سے انہیں سلام دے دینا۔ یہ کوئی معمولی عظمت نہیں ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ فرماتا ہے انہیں مقام اس لیے ملا
میری ہی عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے دونوں کام پھر دہرا دیے، الصلاۃ الصلاۃ، یہ حقوق اللہ کا ہیڈ ہے نماز، اس کا ذکر آ گیا تو سب کا ذکر آ گیا۔ مولانا طاہر پنجپیری رحمہ اللہ تعالی پٹھانوں میں شیخ القرآن تھے، جس طرح مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی پنجابیوں میں شیخ القرآن۔ تو وہ فرماتے تھے قرآن مقدس نے بیان کیا کہ منافق کی علامت ہے نماز پڑھتا ہے تو وہم کسالى، سستی کے ساتھ، یہ تو قرآن میں ہے، لیکن حضرت کیا فرماتے تھے، نماز چونکہ ہیڈ ہے سارے اعمال کی، تو منافق صرف نماز میں سستی نہیں کرتا کہ پڑھ رہا ہے سستی کے ساتھ، ڈرایا ہے اپنی امت کو کہ سستی نہیں کرنی نماز میں، چھوڑنا بھی سستی ہے اور پڑھنا اور خشوع خضوع نہ ہو، تعدیل ارکان نہ ہو، یہ بھی سستی ہے۔ تو اسی پہ قیاس کر کے ہر عمل میں وہ سستی کرے گا، زکوٰۃ میں، حج میں وغیرہ۔ اب نماز کے بارے میں جن لوگوں کا خیال ہے مسئلے میں شرم نہیں کرنی کہ جب تک بدبو نہ آئے یا آواز نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اتنا غلط مسئلہ ہے، اتنا غلط مسئلہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھے آدمی گناہ کبیرہ ہے، اور اگر عقیدہ رکھے کہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے تو یہ کفر بن جاتا ہے۔ وہ آواز آئے یا بدبو آئے صرف اس انسان کے بارے حکم ہے جسے وسوسے کی بیماری ہے، بار بار پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی، ہوا تو نہیں خارج ہوئی، اس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے وسوسے کی بیماری ہے کہ آواز آئے یا بدبو آئے۔ عام جو قانون ہے یہ نہیں ہے، یہ بہت غلط مسئلہ ہے۔ اس لیے نماز سارے اعمال کی ہیڈ ہے، حقوق اللہ کی، جو نماز میں پاس ہے سارے معاملات میں انشاءاللہ پاس ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک طالب علم سے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ شرع وقایا، بہت مشکل کتاب ہے۔ فرمایا وضو کرو، 2 نفل پڑھو۔ جب اس نے پڑھے فرمایا جا پھر دوبارہ پڑھ، کیوں؟ تیرا وضو اور تیری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میرے آقا نے حقوق اللہ ذکر کر دی، الصلاۃ الصلاۃ، اور جب فرمایا وما ملکت ایمانکم، نوکروں کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، یہ حقوق العباد بیان کر دیے ہیں۔ کوئی میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ میں ہر جگہ یہ چیزیں بیان کرتا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کہ حقوق اللہ کا بھی خیال کرو، حقوق العباد کا بھی خیال کرو۔ وما ملکت ایمانکم، نماز تمام امور سے اہم ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یاد رکھنا 4 ہمارے پاس دلیلیں ہیں، قرآن مقدس، سنت متواترہ، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ قیاس کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے قرآن حدیث اور کہے، امام ابو حنیفہ اور کہے، امام شافعی اور کہے، امام احمد بن حنبل اور کہے، امام مالک رحمہ اللہ، نہیں نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ یہ ہوتا تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب السلام سے داخل ہو، آگے چھتریاں آتی ہیں پہلی، ان چھتریوں کے سامنے دیکھو امام ابو حنیفہ کا نام، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، 4 کے نام لکھی ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اگر وہ لوگ قرآن حدیث کے خلاف بات کرنے والے ہوتے، 10 مبشرہ کا ذکر کر کے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
پھر امام ابو حنیفہ کا نام مسجد نبوی میں کیوں ہے، امام شافعی کا کیوں ہے، امام احمد بن حنبل کا نام کیوں ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا نام کیوں ہے؟ یہ سب مجتہد تھے، سب مجتہد تھے، مسئلہ مستنبط کرنا ان کا کام تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر پہ اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے وہی کام کیا جو امام ابو حنیفہ کا انداز تھا کہ حدیث سے مسئلہ نکالا۔ تو قرآن کوئی مسئلہ ہوگا قرآن میں، پھر حدیث میں، سنت میں، تیسرا اجماع میں، چوتھا قیاس میں۔ اب بحث ہے، اس دور میں بحث نہیں تھی، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، جب آ گئی قیاس کر لیا کہ گائے والا اس کا حکم ہے، دودھ اسی طرح ہے، زکوٰۃ اسی طرح ہے، قربانی کا حکم اسی طرح ہے، نصاب اسی طرح ہے کہ 30 گائے سال میں چرنے والی ہوں ان کی زکوٰۃ ہوگی، اسی طرح بھینس کا۔ یہ فقہ کا مطلب یہ نہ سمجھے کوئی، اگر یہ سمجھتا ہے پھر اس کی غلط فہمی ہے۔ ہم فقہ سے مراد لیتے ہیں کہ یہ فعل متعدی ہے، قرآن حدیث سے مسئلہ مستنبط کرنا، اور یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، یہ مجتہدین کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن سورۃ الملک میں آتا ہے، کئی لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کسی کے پیچھے چلے ہوتے، تقلید کی ہوتی یا خود اجتہاد کیا ہوتا تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم سڑ نہ ہو رہے ہوتے، گل نہ رہے ہوتے۔ اس لیے آسان سی بات سمجھائیے، کوئی مسئلہ ہے قرآن میں، پھر حدیث میں جس کو سنت بھی کہتے ہیں، پھر اجماع میں کہ اتفاق ہو گیا ائمہ کا، علماء کا اس مسئلے میں، اور اسی طرح آگے پھر قیاس ہے، فقہ ہے، مسئلے کو سمجھنا ہے۔ اس لیے بہت بڑا احسان ہے کہ ائمہ نے اسلام میں محنت کر کے ہمیں مسائل بتائے۔ مثلا نماز ہے، نماز صحیح تو سارے معاملات درست۔ اب نماز میں مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے، مینسز کے دن ہے، نفاس وہ علیحدہ بات ہے، جب بالغ ہو گیا لڑکا لڑکی تو نماز دونوں پہ فرض ہے، سب سے اہم امور ہے۔ لیکن مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ مرد پر نماز با جماعت پڑھنی واجب ہے، عورت پر با جماعت نماز پڑھنے کی پابندی نہیں ہے۔ پڑھے، فتنے کا خطرہ ہو، جس طرح میری مائیں بہنیں آتی ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کئی ائمہ نے کہا کہ بوڑھیاں آ جائیں اگر فتنے کا بھی خطرہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر فتنے کا خطرہ ہے نا، اگلی دلیل دی لکل ساکتۃ لاکتہ، ہر ٹوٹی پھوٹی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا موجود ہوتا ہے، فتنے کا خطرہ ہے، بے پردگی کا خطرہ ہے نا، تو بوڑھیاں بھی نہ آئیں۔ ہماری مسجدوں میں کیوں عورتیں آ رہی ہیں؟ الحمدللہ کوئی فتنے کا خطرہ نہیں ہے، حرمین شریفین میں عورتیں جاتی ہیں، فتنے کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جو با جماعت نماز پڑھنی ہے یہ واجب ہے مرد پہ، عورت پہ نہیں۔ اور ایک لفظ بھی یاد رکھنا، فقہ کے اندر، مسائل کے اندر جب واجب آتا ہے نا، واجب وہ میں نے فرض کے ہوتا ہے۔ اتنی ضروری سنت مؤکدہ ہے جماعت کہ مرد کے لیے فرض کے درجے میں ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، یہ ایک فرق ہو گیا۔ مغرب، عشاء، فجر، تراویح، 4 ذہن میں رکھنا۔ مرد بآواز بلند قرات کرتا ہے، دیکھتے ہو، مغرب، عشاء، فجر، تراویح میں مرد بآواز بلند قرات کرتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ علیحدہ بھی پڑھنے والا اگر کسی کو خلل نہ آئے نا، فجر کی اور عشاء کی، مغرب کی، تراویح علیحدہ، اتنا کہ خود سن لے، اس کے لیے اجازت ہے جی، خاص کر جماعت میں آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن عورت بلند آواز سے قرات نہیں کر سکتی، اس نے بلند آواز سے قرات نہیں کرنی ہے، اس لیے تاکہ اس کی آواز باہر نہ جائے۔ میری ماؤں بہنوں ذرا اس پہ غور کرو کہ نماز میں تو
اللہ سے کلام کرنی ہے، قرآن میں اللہ تمہارے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ عورت کو اجازت نہیں کہ اس کی آواز باہر جائے۔ نماز میں تو گانے کی پھر جائز ہے، شعر و شاعری کی جائز ہے، گفتگو اور ڈراموں کی جائز ہے۔ جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے اسے سننے والا، تائید کرنے والا اسی گناہ میں لکھا جاتا ہے۔ ہم نے جی کبھی گانے گائے تو جو سننا ہے نا وہ بھی گانا ہی ہے۔ اس لیے عورت بلند آواز سے قرات نہیں کر سکتی۔ تیسرا فرق، جو مرد مسجد چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے بغیر عذر کے، عذر ہو کوئی نہیں، بغیر عذر کے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مکان اور اثاثہ کو جلا دینے کی دھمکی اور زجر فرمائی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں نوجوانوں کو کہوں تو معلوم ہوا نوجوانوں کا ایک مقام ہے، جو نوجوان دین کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، غریب و مسکینوں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ دیکھو میرے آقا نے اس یوتھ فورس کو کتنا مقام دیا ہے۔ میں نوجوانوں کو کہوں، بوڑھوں کو کہوں گا تو آگے کوئی مقابلہ کرے گا۔ میرے آقا کی ہر بات میں سبحان اللہ حکمت ہے کہ میں نوجوانوں کو کہوں جاؤ جتنے بے نمازی ہیں سب کے گھروں کو جلا دو۔ یہ معمولی دھمکی ہے، معمولی ڈرانا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بے نمازی پہ اتنی ناراضگی ہے تو پھر اگر میں تقریر میں کہوں یا کسی کو کہوں جا میں تجھ سے نہیں ملتا، تو بے نمازی ہے تو ناراض نہ ہوا کرو، سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ بے نمازی انسان ایسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سختی فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اور بعض روایت میں تو یوں آتا ہے کہ میں کسی کو کہوں تو جماعت کرا اور میں جا کے خود اپنے مبارک پاؤں سے فرما میں جا کے اس کے گھر کو جلا دوں۔ دیکھو جماعت سے نماز چھوڑی، ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے، لیکن عورت کو فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں جتنا چھپ کر نماز ادا کرے گی اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ تو نماز پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10-15 منٹ۔ تو اعتکاف پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 دن۔ تو نماز کے لیے فرما تو گھر میں رہ، تو اعتکاف کے لیے کیسے فرمایا کہ تو مسجد میں 10 دن بیٹھ، 9 دن بیٹھ؟ ازواج مطہرات بیٹھتی تھی، وہ ان کے گھر بھی تھے اور مسجد بھی تھی۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ دعا کیا کرو اللہ جلدی مدینہ منورہ کی زیارت کرائے۔ خدا کی قسم جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا تو میرا دل مدینہ منورہ میں گویا پہنچ جاتا ہے، اتنی دل میں محبت آتی ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور گھر کے درمیان جتنا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں ایک دفعہ گیا، لائن لگی ہوئی تھی، ایک آدمی سادہ سا کہنے لگا 5 منٹ رہ گئے ہیں جنت میں پہنچنے سے۔ اس کا اپنا انداز تھا، اس نے ٹھیک کہا کہ یہ ریاض الجنہ ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے نا کہ جنت میں سب کچھ ہے لیکن مدینہ نہیں، مدینے کے اندر جنت موجود ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ رات میں جگنے تقریر کرنے کے لیے گیا، وہ بھی مولانا حبیب الرحمان رحمہ اللہ فوت ہو گئے، پٹھان تھے، بدیاری صاحب کے استاذ تھے۔ میں بڑے عرصے سے جاتا ہوں تو وہاں ختم قرآن 28 کو مجھے بڑی خوشی، انہوں نے مسجد تعمیر کی تو سامنے لکھا ہوا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ میں نے کہا انشاءاللہ زندگی ہوئی تو میں بھی اپنے نوجوانوں کو کہوں گا یہ سامنے جب ٹہلے لگے تو سامنے یہ شعر لکھانا ہے۔ خطیب ممبر پہ بیٹھا ہو، یہاں مصلی پہ بیٹھا ہو تو سامنے نظر پڑے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ ہم سے پوچھو کتنی نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عورت کے بارے میں کہ عورت گھر چھپ کے جتنی نماز پڑھے گی، استر پڑھے گی، اسے ثواب ملے گا۔ تو نماز کے بارے میں یہ فرمایا تو اعتکاف کے لیے وہ کیسے مسجد میں آ کے 10 دن گزارے گی؟ اس کے لیے گھر جو مسجد بنائے گی عارضی طور پہ یا مستقل ایک جگہ بنائی ہوئی ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے تکبیر تحریمہ، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر یا دعائے قنوت کی تکبیر، اس میں جب
ہاتھ مرد نے اٹھانے ہیں تو کانوں کی لو تک، ادھر تک لے جاتے ہو؟ کہتے ہیں فرق کوئی نہیں، مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ تکبیر تحریمہ پہلی جو تکبیر ہے اللہ اکبر، دعائے قنوت میں ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نا، رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ کانوں کی لو کے برابر لے آنا ہے۔ لیکن عورت کو حکم ہے کہ وہ صرف کندھوں تک اپنے ہاتھ اٹھائے۔ فرق ہے یا کہ نہیں ہے؟ کتنا فرق ہے جی؟ پانچواں فرق یہ ہے کہ مرد کو حکم ہے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے، ناف کے نیچے، دھنی کے نیچے اس طرح باندھے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رہے اور انگوٹھا اور چھنگلی کے حلقے سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لے، جس طرح یہ کرتے ہو دیکھا پکڑ لیے۔ اصل طریقہ یہ ہے، اور اس کو بھی ایسے نہیں کرنا، بالکل نیچے آئے۔ یہ جو حضرات ایسے کرتے ہیں ایسے، وہ غلط کرتے ہیں، بالکل نیچے آ جائے اور کیا کرے، ناف کے نیچے، ناف کے اوپر بھی نہیں، ناف کے نیچے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ اور عورت کے لیے کیا ہے کہ صرف دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر رکھ دے، ایسے رکھ دے، اس نے پکڑنے نہیں ہے، اور زیر ناف کے بجائے سینے پر ہاتھ کی ہتھیلیاں رکھے۔ یہ فرق ہے نا مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز، اس نے سینے پہ، اس نے ناف کے نیچے رکھنی ہے۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ مرد رکوع میں اس طرح جھکے کہ سر، پشت اور سرین سب برابر ہو جائے، بالکل۔ میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں میں یہ فرق ہے، کمر میں تکلیف ہے وہ ایک عذر ہے، ورنہ بالکل ایسے برابر۔ ایک بزرگ تھے فرماتے تھے شیشے کا گلاس رکھو تو وہ گرے نہیں، ٹوٹے نہیں جی۔ تو اس لیے مرد رکوع میں اس طرح جھکے گا کہ بالکل تعدیل صحیح طریقے سے ہو۔ یہ عورت کو اس قدر نہیں جھکنا چاہیے رکوع میں، بلکہ صرف اس قدر کہ جس سے اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، ایسے اس نے اس قدر نہیں جھکنا ہے کہ بالکل برابر ہو جائے۔ تو یہ چھٹا فرق میں نے عرض کیا ہے۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ مرد کو رکوع میں انگلیاں کھلی کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، ایسے ایسے ضم نہیں کرنا، ان کو کھولنا ہے۔ ایک ہے ضم، یہ ایک ہے اپنی حالت پہ، یہاں کھول کے مرد کو رکوع میں انگلیاں کھلی کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، لیکن عورت رکوع میں انگلیاں ملا کر گھٹنوں پہ رکھ دے، بس صرف رکھ دے۔ عورت نے ایسے نہیں کرنا۔ دیکھا کتنا اہتمام ہے کہ نماز میں بھی عورت کے لیے وہ کام ہے جو استر ہو، زیادہ ستر ہو، زیادہ اس میں پوشیدگی ہو۔ تو یہ فرق واضح ہے۔ آٹھواں فرق یہ ہے کہ مرد بحالت رکوع کونیاں پہلو سے الگ رکھے، الگ رکھتے ایسے جاتے ہیں۔ اب دیکھا یہ کونیاں پہلوؤں سے الگ ہے، لیکن عورت بحالت رکوع کونیاں پہلو سے ملی ہوئی رکھے۔ تو یہ فرق ہو گیا کہ نہیں؟ مرد نے ایسے کرنا ہے، عورت نے ایسے کرنا۔ یہ مسائل بڑے ضروری ہیں، ہمیں تو یہ فکر رہتی ہے، یقین کرنا یہ مسئلہ رہ گیا، یہ مسئلہ رہ گیا، یہ موضوع رہ گیا، یہ رہ گیا، کل سوال ہونا ہے کیا جواب دیں گے۔ لیکن اللہ پاک نیت کو جانتے ہیں، ارادہ ہے کہ بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نواں فرق یہ ہے کہ مرد سجدہ میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغلوں سے جدا رکھے، ملا کر نہ رکھے۔ مرد سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بغلوں سے جدا رکھے، ملا کے نہ رکھے، لیکن عورت سجدہ میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغلوں سے ملا کر رکھے، جدا نہ کرے۔ وہ جدا کرے، یہ جدا نہ کرے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهَا أَسْتَرُ لَهَا، عورت کے لیے زیادہ پردہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کرے۔ اور 10واں فرق یہ ہے کہ مرد سجدہ میں کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی رکھے، ایسے اسی طرح کرتے، ایسے تو نہیں کرتے، اٹھا کے۔
عورت سجدہ میں کونیاں زمین پر بچھی ہوئی رکھے، یہ 10 فرق ہے۔ ابھی کچھ اور بھی ہیں، انشاءاللہ کل میں وہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر دہرا دوں، حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں ضروری ہیں۔ پاس وہ ہوگا حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ حقوق اللہ کے ضروری مسائل اور حقوق العباد کے ضروری مسائل جاننے فرض ہے، فرض۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، عالم ہر کوئی نہیں بن سکتا، لیکن یہ مسائل جاننے ضروری ہیں۔ انشاءاللہ کل اسی کو بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔